اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے بالکل وہی ہو رہا ہے جو ہم اپنے سیشن میں بتاتے ہیں، اور پھر وہی واقعہ اگلے دن نمودار ہو جاتا ہے۔ تفصیل ابھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل بھارت کی مدد کر رہا ہے، اور اصل میں جو پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے، اور وہ بات خبروں میں بھی آ گئی، پاکستان کے میڈیا میں پاکستان کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی کہ اسرائیل نے بھارت کے علاقے راجستھان سے پاکستان کے علاقے بہاولپور کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، جس کی اطلاع ایجنسیز کو ملی، اور پھر اس پلان کو ناکام بنایا گیا اللہ کی رحمت سے۔ جس طرح ماضی قریب میں وہ تمام واقعات ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے اللہ نے محمد قاسم بن عبد الکریم کو ان کے خوابوں میں دکھایا تھا، مستقبل میں بھی تمام واقعات ویسے ہی ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہ واقعات کیا ہیں، اس کی ٹائم لائن میں پچھلے دنوں تمام سیشنز میں تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ آپ اس چینل کے اوپر مزید ویڈیوز اور پچھلے سیشنز دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو پورے واقعات مل جائیں گے۔ خاص کر غزوہ ہند والی ویڈیو، اس کے اندر پوری ٹائم لائن بتائی گئی ہے کہ کس طرح سب سے پہلے دہشت گردی پھیلائی گئی، افغانستان سے حملے کرائے گئے، پھر اس کے بعد مغربی بارڈر، پھر انٹرنل حملے، یہ سارے واقعات ہم نے تفصیل سے بتائے ہیں۔ مختصراً میں اگلی ٹائم لائن بتا دوں کہ اب بھارت کا پلان یہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف اسرائیل، اور میں ابھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات واضح بھی ہو جائے، سامنے بھی آ جائے، کہ بھارت کا پلان اس جنگ میں پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ پاکستان کو اتنا لمبا انگیج کرنا ہے تاکہ پاکستان کی جو ایک چھوٹی اکانومی ہے، ایک کمزور اکانومی ہے، وہ کمزور پڑ جائے اور پاکستان اس طویل جنگ کو نہ لڑ سکے۔ معاہدہ تاشکند میں بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا کہ جب 17 دن طویل جنگ ہو گئی تو پاکستان کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا، اور پاکستان کو پھر ٹیبل پر آنا پڑا۔ ابھی بھی صورتحال یہی ہونے والی ہے کہ پاکستان کو ان کا پلان یہ ہے کہ اتنا لمبا انگیج کیا جائے کہ پاکستان کے پاس لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ پاکستان کی ایئر فورس سٹرونگ ہے، ہمارے پاس ایئر ڈیفنس ایکوپمنٹ اور جیٹس اور ہر چیز الحمدللہ اللہ نے بہت دی ہوئی ہے۔ ہماری گراؤنڈ فورسز بہت پاورفل ہیں، آرٹلری، ایمونیشن، سب چیز ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے کافی ہے۔ ہمارے جوانوں کا حوصلہ اور عزم بھی بلند ہے، لیکن دشمن یہ بات خوب جانتا ہے کہ ہماری اکانومی ایک چھوٹی اکانومی ہے، ہماری اکانومی ایک ویک اکانومی ہے۔ ہم جنگ تو لڑ سکتے ہیں، شوق شہادت کو سینوں میں رکھتے ہیں اور شہادت کو دلوں میں بسانے والے ہیں، لیکن ہماری اکانومی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ ہم یہ جنگ بہت طویل عرصے تک لڑ سکیں، اور دشمن اس چیز کو بھانپ گیا ہے، اور دشمن اس چیز کو مزید ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، اور یہی کام اب دشمن کی پلاننگ ہے۔ بھارت کو کیونکہ بیکنگ حاصل ہو چکی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، لہٰذا بھارت طویل عرصے تک جنگ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان طویل عرصے تک جنگ نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک دنیا میں اکیلا ملک ہے جس کے خلاف تقریباً تمام ہی دنیا کی طاقتیں اور ممالک متحد ہیں، اور آخر کار ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس صورتحال کے بعد پاکستان کے بارے میں کیا سرائیاں شروع ہو سکتی ہیں کہ پاکستان شاید بچے گا بھی یا نہیں، اور بالکل پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ یہ بات آپ سب لوگوں کے اوپر واضح ہو چکی ہے کہ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان خوابوں میں بتائی جانے والی تمام تر چیزیں بالکل ویسے ہی ہو رہی ہیں جیسے محمد قاسم اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا انہی خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہم ترین پیغام دیا گیا ہے کہ یہ خواب کیوں دکھائے جا رہے ہیں، اور ان تمام تر حالات سے نمٹنے کا
کیا طریقہ ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ تو لہٰذا ہمیں انہی خوابوں میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے اللہ کی مدد کو دعوت دینی ہے اور اللہ کی رحمت کو دعوت دینی ہے۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان سے ہر معاملے سے زیادہ، ہر معاملے سے بالا ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ بندے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا اس کو کوئی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیغام، ہر نبی جو پیغام لے کر آیا وہ صرف اور صرف شرک سے بچنے کا پیغام تھا۔ یہی پیغام آج کے دور کا بھی ہے کہ جب ہم ہر قسم کے شرک سے باز آ کر توکل علی اللہ اور اللہ کی وحدانیت پر قائم ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ شرک کی دعا ہم روزانہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج پھر یاد کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔